بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ republicpolicy.com کی طرف سے میں عبداللطیف اور میرے ساتھ چودھری طاہر مقصود صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ گزشتہ کئی دنوں سے ہم مختلف اضلاع کے جو قومی اسمبلی کے حلقہ جات ہیں ان کا اوور ویو پیش کر رہے ہیں۔ ریپبلک پالیسی نے گزشتہ ماہ نومبر اور اکتوبر میں گراس روٹ لیول پہ UC لیول پہ ایک سروے کنڈکٹ کروایا جس میں پاپولر ووٹ اور ٹریڈیشنل ووٹ کی پرسنٹیج معلوم کی گئی۔ تو وہ سروے جو ہے وہ مختلف اضلاع کی جو سچویشن صورتحال ہے وہ ہم آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اگر ہمارا چینل اور ہماری دی گئی معلومات آپ لوگوں کو اچھی لگیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور ہمیں مستفید فرمائیں تاکہ ہم اپنے اگلے پروگرام سامنے رکھ کے بہتر سے بہتر طریقے سے پرفارم کر سکیں۔ تو آج ہم اس سلسلے میں لاہور ڈسٹرکٹ جو ہے اس کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ لاہور میں قومی اسمبلی کے 14 حلقہ جات ہیں جہاں پہ 2018 میں یہاں سے مسلم لیگ نون نے 10 سیٹیں جیتی تھی جبکہ PTI نے 4 سیٹیں جیتی تھی۔ اس کے بعد ضمنی الیکشن میں PTI 1 سیٹ لوز کر گئی اور یہاں سے مسلم لیگ نون کی 11 سیٹیں ہو گئیں۔ تو جو 3.5 سال کا PTI کی گورنمنٹ کی کارکردگی اور اس کے بعد PDM کی گورنمنٹ کی جو کارکردگی ہے ان ساروں کو سامنے رکھیں تو پھر کیا صورتحال ہمارے سروے کے نتیجے میں سامنے آئی ہے، تو اس سلسلے میں ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ چودھری طاہر مقصود صاحب سے ذرا ہمیں اور ہمارے ناظرین کو اس بارے میں آگاہ کریں۔ جی ملک صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ سب کے علم میں ہے کہ لاہور جو ہے یہ پاکستان کا دل اور کراچی کے بعد دوسرا بڑا شہر اور پنجاب کا یہ دارالخلافہ ہے۔ تو یہاں پہ چونکہ جو زندگی گزارنے کے لیے آسائشیں انسان کو چاہیے ہوتی ہیں وہ بہت سارے دوسرے شہروں کی نسبت بہتر یہاں پہ میسر ہیں۔ تو ہر وہ آدمی جو افورڈ کرتا ہے اس نے لاہور میں ضرور گھر بنایا ہے۔ یہاں پہ بچوں کی ایجوکیشن بہتر ہے اور زندگی کی باقی ضروریات جو ہے یہاں بہتر انداز میں پوری ہو جاتی ہیں۔ تو یہاں لاہور میں دیگر شہروں کی نسبت مختلف جو لوگ ہیں وہ یہاں پہ آباد ہیں اور اسی طرح یہاں پہ لاہور کے جو ٹرینڈ ہیں ملک صاحب وہ بھی ڈیفرنٹ ہیں۔ جی ناظرین، جو پاپولر ووٹ اس کی جو پرسنٹیج ہے اس میں یہاں پہ لاہور میں 75% پاپولر ووٹ ہے، جو کہ پنجاب کے جتنے باقی اضلاع ہیں ان میں سب سے زیادہ پاپولر ووٹ جو ہے وہ اس وقت لاہور میں ہے 75%، جبکہ ٹریڈیشنل یا جس کو روایتی یا دھڑے بندی کا ووٹ کہیں گے تو وہ جسٹ 25% ہے۔ لاہور ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ کوئی بھی سیاسی جماعت وہ اپنے پاپولر ووٹ کے بیس پہ ایک بہتر کنٹیسٹ کر سکتی ہے اور الیکشن جیت سکتی ہے۔ تو میں چوہدری صاحب ہمارے ناظرین کو ذرا بتائیں کہ لاہور میں پاپولر ووٹ کی اتنی زیادہ تعداد کی کیا وجہ ہے، کیوں اتنی زیادہ پرسنٹیج ہے لاہور میں؟ بڑی سمپل بات ہے کہ لوگوں میں ود دا پیسج آف ٹائم شعور آ رہا ہے، ایجوکیشن بہتر ہو رہی ہے، فلو آف انفارمیشن بہتر ہے، تو شعور آ رہا ہے۔ اب لوگ جو ہیں وہ اپنی سوچ پہ جو جاتے ہیں اور اپنی سوچ کے مطابق جو ہے وہ ووٹ کاسٹ کرتے ہیں۔ اور لاہور میں جس طرح میں نے سٹارٹ میں عرض کیا تھا کہ یہاں پہ تعلیم کا معیار بہتر ہے، ایجوکیشن بہتر ہے، لوگ زیادہ پڑھے لکھے ہیں، کہا یہ جا سکتا ہے کہ لوگ نسبتاً زیادہ ان کے پاس انفارمیشن اور ان کے پاس شعور زیادہ ہے۔ تو یہ لوگ جو ہیں جو انڈیپینڈنٹ فیصلے کرتے ہیں بجائے اس کے کہ کسی دھڑے میں شامل ہو جائیں، یہ آزادانہ طور پہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جی چوہدری صاحب درست فرمایا کہ لاہور ایسی جگہ ہے جہاں پہ سب سے زیادہ تعلیمی درسگاہیں یہاں پہ موجود ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، اور اگر ہم ورکنگ کلاس پہ آئیں یعنی گورنمنٹ، سرکاری، نیم سرکاری اور غیر سرکاری جو شعبہ جات ہیں تو یہاں پہ بہت زیادہ تعداد میں لوگ جاب کر رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے انہوں نے بھی اپنی رائے دی۔ ایک طرح کی جو ورکنگ کلاس ہے اس میں یہاں پہ انڈیپینڈنس وہ زیادہ ہے، وہ فائنانشلی ایک طرح کے خود مختار ہیں، وہ اپنا کما رہے ہیں اپنی سیلری، تو اس بیس پہ
جو موروثیت ہے, جو ایک روایتی کہ برادریزم یا اس سے باہر نکل کے تو وہ اپنی رائے قائم کرتے ہیں, تو غالباً اس وجہ سے یہاں پہ پاپولر ووٹ کی پرسنٹیج زیادہ ہے. اور اگر اس پاپولر ووٹ کو سامنے رکھیں تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ لاہور ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ پارٹیوں کو الیکٹیبلز کی ضرورت ایز سچ نہیں ہے, وہ اپنے کارکنان کو اگر ٹکٹ دیں تو وہ بہتر کنٹیسٹ کر سکتے ہیں, مقابلہ کر سکتے ہیں؟ جی بالکل بالکل, یہ درست بات ہے کہ چونکہ جو پاپولر ووٹ ہے اس کی ریشو ہی 75% ہے, تو یہ بڑا آسانی ہے یہاں پہ پارٹیوں کے لیے کہ انہیں کوئی بہت سیاسی قدور شخصیت کی ضرورت نہیں ہوگی. پارٹی جس کو ووٹ دے گی تو ٹکٹ جس کو دے گی پارٹی, ووٹر جو ہے وہ اس کے پیچھے جائے گا. لاہور جو ہے اس کے آپ دیکھیے گئے لاہور کے مختلف ڈائمینشنز ہیں. ایک لاہور وہ ہے جس کو ہم وال سٹی یا اندرون شہر کہتے ہیں. یہاں پہ ٹپیکلی یہ کہا یہ جاتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے جو لیڈران ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب اینڈ فیملی جو ان کی ہے, یہ ان کا حلقہ ہے, حلقہ انتخاب رہا ہے, اور یہاں سے انہوں نے لوگوں کو نوکریاں دی ہیں. یہ باقاعدہ الزام ہے پاکستان مسلم لیگ نون پہ کہ جنہوں نے اپنے جو پہلا ان کا دور تھا اس وقت لوگوں کو یہاں پہ پولیس میں اور محکمہ مال میں اور مختلف جگہ پہ نوکریاں دی ہیں, جو اب وہ افسران بڑے عہدوں پر ہیں اور وہ اس طرح ان کو فیور کر رہے ہیں. یہ ایک الزام ہے. تو یہ وہاں پہ جو وہ سارا ٹپیکل ایریا ہے. جو اسی طرح جو لاہور کے دیگر علاقے ہیں, آپ سمجھ لیں کہ جو شمالی لاہور ہے, شمالی لاہور میں آپ جو شادرہ نہیں, شمالی لاہور اور رنگ روڈ کے ساتھ جو ایریاز ہیں, شمالی لاہور وہ ہوگا جو آپ کی یو ای ٹی ہے اور ہربنس پورا اور جو یہ اس طرح جی شمالی لاہور کہہ سکتے ہیں. یہ وہ جگہ ہیں جہاں پہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ ہمیشہ سے پاپولر رہی ہے. بٹ ابھی جو صورتحال ہے وہ تھوڑی تبدیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اچھا, تو آپ دیکھیے یہاں پہ, اور اس کی اسی طرح اگر آپ تھوڑا رنگ روڈ سے اوپر چلے جائیں گے, جو لاہور کا بارڈر ایریا ہے, میاں شہباز شریف صاحب وہاں سے حلقہ انتخاب ہے ان کا پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے, لیکن وہاں پہ پیپل پارٹیز کی بڑا نام ہے سمینہ خالد گرکی صاحبہ, اور اسی طرح وہاں پہ ڈیال ایک فیملی ہیں, وہاں پہ میو ہیں. وہ مطلب یہ ایک ایسا حلقہ جہاں مختلف لوگ ہیں, اور یہ ابھی بھی ان کا اپنا جو ٹریڈیشنل ووٹ ہے وہ وہاں پہ موجود ہے. اگر آپ آ جائیں لاہور کا یہ جو غربی حصہ ہے, جیسے آپ اس کو کہہ لیں آپ جو شادرہ اور گلشن راوی والا علاقہ ہے, تو یہ شادرہ کے علاقہ میں بہت سارے لوگ باہر سے آئے ہوئے ہیں, جو ناروال سے اور گجرانوالہ سے لوگ بھی وہاں پہ آ کے شفٹ ہو گئے. تو یہ ان کا بھی ایک ڈفرینٹ ہے. اگر آپ اس طرف آ جائیں جو صدرن ایریا ہے اس کا لاہور کا, جیسے ٹھوکر نیاز بیگ اور اس طرف کا جو علاقہ رائے بنڈ اور بیریئر ٹاؤن, جوہر ٹاؤن, یہ نئی کالونیاں آباد ہو رہی ہیں. تو یہاں پہ جیسے میں نے شروع میں بات کی تھی کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے یہاں پہ گھر بنائے ہوئے ہیں, بٹ ان کے ووٹ جو ہیں وہ تو اپنے آبائی حلقوں میں, آبائی علاقوں میں ہوں گے. لیکن جب آپ سروے کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو وہ جو ہے اس وقت انہوں نے جو جواب دینا ہے وہ اپنا جو ٹرینڈ ہے وہ شو کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کا ٹرینڈ کیا ہے, ووٹ ان کا کہاں ہے, ووٹ انہوں نے کاسٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں سروے میں تو رپورٹ نہیں ہوتی. اوورال جو ہے سروے, اگرچہ گزشتہ جو الیکشن تھا 2018 میں وہاں پہ بڑی واضح اکثریت سی اس کی پاکستان مسلم لیگ نون کی, لیکن ابھی حالات بڑے چینج ہو گئے ہیں اور اس کی وجوہات ڈفرینٹ ہیں. جی درست فرمایا. جو سب کے یہ جو بارڈر ایریا آپ نے بتایا, جیسے گھرکی فیملی ہے یا ڈیال ہیں اور آگے میو برادری ہے, تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان ایریاز میں پاپولر ووٹ کے ساتھ ساتھ جو ٹریڈیشنل ووٹ ہے اس کی بھی موجودگی یہاں پہ پائی جاتی ہے. اب یہ ایک علاقہ ایسا ہے جہاں لاہور میں جو ابھی بھی لاہور سے سمجھ لیں کہ وہ جو لاہور کو سبزی دینے والا علاقہ ہے, ویجیٹیرین علاقہ ہے,
وہ وہاں پہ ہے، اور ابھی رورل ایریا ہے، وہ دیہاتی علاقہ ہے، تو وہاں پہ ابھی لوگوں کے گروپس موجود ہیں. وہاں پہ الیکشن جیتنے کے لیے جو وہ گروپ اور وہ دھڑے کا ہیڈ ہے اس کو آپ نے اپروچ کرنا ہے. یعنی ہم اس کو اس طرح لیں گے کہ یہ والے جو علاقہ جات جو بارڈر ایریاز یا یہ ساتھ ساتھ آپ نے بتائے ہیں، تو وہاں پہ ایک جو باقی پنجاب میں ایک رورل ٹچ ہے، وہ اس کا تھوڑا بہت امپیکٹ یہاں پہ ہے. اب ہم آ جاتے ہیں جو سب یہ جو پوش ایریاز ہیں لاہور کے، جس میں کینٹ ہے، ماڈل ٹاؤن ہے، گلبرگ ہے، یہ ڈی ایچ اے کے مختلف جو ہیں علاقہ جات، وہاں آپ کیا صورتحال بڑی دیکھتے ہیں؟ کلیئر ہے جی. وہاں پہ ابھی تو کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے، بٹ ایک ویو ہے جو چلی ہوئی ہے، اور ایک لہر ہے جو پی ٹی آئی کے حق میں جا رہی ہے. اور یہ لوگ تو ٹریڈیشنلی بھی پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے ہیں. اس کی وجوہات تو ظاہر ہے بہت ساری ہیں، بٹ یہاں پہ جو اس وقت صورتحال ہے، آج جو صورتحال ہے، اس کے مطابق تو پی ٹی آئی کا کوئی جواب نہیں ہے. ان کا ساتھ کوئی کمپٹیشن نہیں ہے ان علاقوں میں خاص طور پہ. اگر ہم جو سب یوں سمجھیں کہ ان علاقہ جات میں اور لاہور میں ایک مجموعی طور پہ کہ وہاں پہ جو نوجوان ہیں وہ عمران خان صاحب کو ایز اے کرکٹر، سوشل ویلفیئر کے کام ہے، ہاسپٹلز کے اعتبار سے، کہ وہ ایک آئیڈیلزم کے طور پہ، ایک ہیروئزم کے طور پہ اس کو لیتے ہیں. اور اگر اس کو یوں سمجھا جائے کہ یہاں پہ جو پاپولر ووٹ جو پی ٹی آئی کی جو اس وقت ویو ہے، تو وہ عمران خان کے ساتھ ایک ہمدردی یا ایک افیلیشن کو آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ نوجوان نسل کے ہیرو ہیں. لیکن سر آپ دیکھیے، لوگ جو ہیں ان کا 3.5 سال یا 4.25 سال کا ایک گورنمنٹ کا، حکومت کا ٹینیور بھی ہے. سو جو وہ یہاں پہ جو انکمبنسی فیکٹر ہوتا ہے، اس کا نقصان تو پی ٹی آئی کو ہونا چاہیے تھا. لیکن ہوا کیا کہ حکومت ختم ہوئی، اور اس کے بعد جس طرح حکومت ختم ہوئی اور ایک ضمنی الیکشن ہوئے، اور ضمنی الیکشن میں جو لوگوں نے جو منحرف ہوئے تھے وہ سارے ہار گئے. اور اس کے بعد جو گورنمنٹ آئی 1.5 سال جن کا رہا ٹینیور، اس دوران جو گورنمنٹ نے فیصلے کیے اور جس سے انفلیشن مزید بڑھی اور جو ہے مہنگائی بڑھی، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ سارا کا سارا جو اس وقت ڈسکریڈٹ تھا عمران خان کے لیے حکومت کے وقت، وہ بعد میں سارا کریڈٹ ہو گیا، ان کے کھاتے میں چلا گیا کہ جناب یہ آنے والی حکومت جو ہے اس نے زیادہ مہنگائی کی ہے. اور اس وقت جو گورنمنٹ ہے، نگران گورنمنٹ ہے، اس کو بھی لوگ پچھلی گورنمنٹ کا، مثلا پاکستان مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ کا تسلسل سمجھتے ہیں. حالانکہ وہ صرف مسلم لیگ نون کی حکومت نہیں تھی، باقی بھی پی ٹی آئی کے علاوہ تقریباً ساری پارٹیاں اس میں شامل تھیں. تو جو سب جو اس سے پہلے ہم دیکھتے آئے ہیں کہ لاہور کی جو تاجر تنظیمیں ہیں، جو بڑے تاجر حضرات ہیں، وہ تو مسلم لیگ نون کے ساتھ منسلک تھے. ابھی جو سروے میں یہ چھوٹے دکاندار یا چھوٹے تاجر جو ہیں، ابھی وہ سپلٹ ہو گئے ہیں. اب ان میں بھی ایک خاصی تعداد جو ہے وہ اپنے وابستگی پی ٹی آئی کے ساتھ ظاہر کر رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو تاجر حضرات، کاروباری حضرات، اب وہ مسلم لیگ نون کا ساتھ چھوڑ کے پی ٹی آئی کے ساتھ اپنی وابستگی ظاہر کر رہے ہیں، اس کی کیا وجہ آپ کو نظر آتی ہے؟ دیکھیں سر، یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا. ابھی بھی جس طرح آپ نے خود کہا کہ جو بڑے تاجر ہیں وہ آج بھی مسلم لیگ نون کو سپورٹ کر رہے ہیں، بٹ چھوٹے تاجر، دکاندار، جو مطلب معاشرے کا یا جو تاجروں میں سے نچلا طبقہ ہے، وہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں بقول آپ کے اور آپ کے سروے کے کہ وہ لوگ پی ٹی کو سپورٹ کرنے جا رہے ہیں. تو اس کی وجہ بڑی زبردست ہے اور سامنے ہے، اور وہ ایسی ہے کہ جس میں ہر کوئی شامل ہے، میں اور آپ بھی شامل ہیں، کہ اس دوران جو ہے وہ بجلی بے انتہا مہنگی ہو گئی، گیس مہنگی ہوگی، باقی چیز ضروریات تھیں، پیٹرولیم پروڈکٹس بہت مہنگی ہو گئی. تو یہ سارا اس کا اثر تو الٹیمیٹلی جو ہے وہ اسی تاجر یا اسی دکاندار پہ آیا. اور
معاشرے کا زیادہ جو حصہ ہے اس کو برداشت کرنا پڑا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ہیں تو اس گورنمنٹ کی کیوں ہی, بٹ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کا تسلسل ہے, اور جب جی پی ٹی آئی کی حکومت تھی وہ بڑا بہتر صورتحال تھی, تو اس لیے لوگ جو ہیں وہ اب پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو شاید جو سب یہی وجہ ہے کہ اس مہنگائی, بے روزگاری اور بے انتہا کہہ لیں کہ جو پیٹرولیم پروڈکٹس کی پرائس بہت زیادہ بڑھی ہیں, بجلی, گیس, اس وجہ سے جو مزدور دہاڑی دار طبقہ ہے, یہ رکشہ ڈرائیورز ہیں, جن کا گھر کا سارا نظام جو روزانہ کی بنیاد پر انہوں نے دہاڑی کر کے کما کے لانا ہے, تو ان سب کا جو ہے سروے میں وہ جو وابستگی سامنے آئی ہے وہ زیادہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے. تو شاید یہی آپ اس سے ایگری کرتے ہیں کہ یہ مہنگائی اور ان حالات کی وجہ سے ہی ہے؟ جی بالکل, مہنگائی نے تو ہر جو طبقہ فکر کے لوگ ہیں ان کو متاثر کیا ہے. تو یقیناً اور جو جتنا غریب طبقہ ہے وہ زیادہ متاثر ہوا کیونکہ ان کی انکم تھوڑی ہے. تو ظاہر ہے وہ لوگ سارے کے سارے, میں جس طرح پہلے عرض کیا کہ وہ سمندر سمجھتے ہیں حکومت کو, اور اس حکومت کو تسلسل سمجھتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کا. تو اس لیے وہ سارے کے سارے جو ہیں کوئی اس کا متبادل ڈھونڈ رہے ہیں, اور متبادل اس وقت جو ہے وہ آن گراؤنڈ نہیں ہے. پارٹیاں جو ایک بڑی پارٹی ایک اور ہے وہ پاکستان پیپل پارٹی ہے, جس وجود تو ہے بٹ وہ الیکشن جیتنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. اسی طرح جو نئی ایک جماعت انٹروڈیوس ہوئی ہے استحکام پاکستان پارٹی, وہ بھی آن گراؤنڈ تو ان کی کوئی ابھی جڑیں نہیں ہیں, ابھی تو وہ بالکل نوزائیدہ ہے. تو سو لوگ جو ہیں وہ جو کمپٹیشن ہے وہ تو ہوگا پاکستان مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کے درمیان. تو اس لیے جب لوگوں نے کہا کہ جناب نون لیگ جو ہے یہ سارے کی قصوروار نون لیگ ہے, تو وہ الٹیمیٹلی پی ٹی آئی کی طرف جائیں گے, وہ پی ٹی آئی کو دیکھیں گے. تو جب ہماری ٹیمیں گراؤنڈ لیول پہ گئیں سروے کے لیے, تو یہاں پہ لاہور میں جیسے ایک بہت بڑا شہر ہے, تو یہاں پہ ورکنگ کلاس بہت زیادہ ہے, اور خاص طور پہ ورکنگ کلاس میں جو خواتین ہیں تو وہ انڈیپینڈنٹلی ایک اپنی رائے دے رہی ہیں, ایز یوزول نہیں ہے. جبکہ پنجاب کے دیگر ایریاز میں تو خواتین موسٹلی گھر کے جو سربراہ ہیں, وہ خاوند ہے, باپ ہے, بھائی ہے, جو بھی ہے, ان کے کہنے پہ ووٹ کاسٹ عام طور پہ کرتی ہیں. لیکن یہاں لاہور میں جو خواتین ہیں ان کا ٹرینڈ ذرا ڈفرینٹ یہ پاپولر ووٹ میں, کہ وہ اپنی انڈیپینڈنس یا اپنے جاب کے اعتبار سے یا فائنانشلی وہ باقی فیملی پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. تو اس وجہ سے وہ بھی اپنی وابستگی جو ہے وہ پی ٹی آئی سے ظاہر کر رہی ہیں. بس سوال کے اندر ہی آپ نے جواب دے دیا کہ جیسے جیسے خواتین جو ہیں وہ آزاد ہو رہی ہیں, جن شعور آ رہا ہے, ان کی جو ایجوکیشن بہتر ہو رہی ہے اور فائنینشلی وہ انڈیپینڈنٹ ہو رہی ہیں, تو وہ اپنے فیصلے خود سے کرنے کی پوزیشن میں آ رہی ہیں. اور لاہور جس طرح ہم نے سٹارٹ میں بات کی کہ یہاں پہ باقی ملک کی نسبت, باقی صوبے کی نسبت ایجوکیشن بہتر ہے, تو خواتین جو ہیں وہ اپنے آزادانہ فیصلے کر رہی ہیں, اور ان کا ٹرینڈ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف ہے. جی جو سب, تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا ناظرین کی طرف سے کہ جو سرکاری ملازمین ہیں ان کو آپ کیا اس پلیٹ فارم سے کیا ان سے توقع رکھتے ہیں, اور کیا ان سے کہنا چاہتے ہیں کہ وہ الیکشن میں اپنی ذمہ داریاں ووٹ کاسٹ کرنے کے حوالے سے وہ کیا آپ ان سے؟ سرکاری ملازمین ہیں عام طور پہ تو اس دن چھٹی ہوتی ہے الیکشن ڈے پہ, تو ان کو اپنے اپنے حلقہ انتخاب میں جا کے ووٹ ڈالنے چاہیے. لیکن بہت سارے جو سرکاری ملازمین, سرکاری آفیشلز ہیں, ان کی اس دن الیکشن پہ ڈیوٹی ہوتی ہے. تو ایسے جو سرکاری ملازمین ہیں ان کے پاس آپشن موجود ہے کہ وہ جو پوسٹل بیلٹ ہے وہ اس کو پہلے سے بھجوا سکتے ہیں الیکشن کمیشن کو, اپنے جو ریٹرننگ افسر ہوگا اپنے ڈسٹرکٹ کا, تو انہیں یہ جو حق ہے وہ استعمال کرنا چاہیے, اور ضرور انہیں اپنا جو رائے دہی ہے اس کا جو حق ہے, اور جو ان کی اپنی جو رائے ہے
اس کا اظہار کرنا چاہیے تاکہ جو آنے والا جو حکومت ہوگی وہ ملک میں بہتر انداز میں زیادہ لوگوں کی نمائندگی کرتے ہوئے جو قانون سازی ہے وہ بھی بہتر انداز میں چلا سکے۔ ملک صاحب یہاں پہ میں یہ بات بھی ذکر کرنا چاہوں گا کہ یہ جو آپ لوگوں نے سروے کروایا ہے republicpolicy.com کے اوپر، اس پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جناب آپ نے کیسے کر دیا یہ سروے، آپ نے کہاں بیٹھ کے کر، کیونکہ سروے بہت سارے آ رہے ہیں اور یہ بکتا ہے اس وقت، پولیٹیشن اور سب لوگ بیٹھے ہوئے یہی باتیں کر رہے ہیں۔ تو ریپبلک پالیسی کے بارے میں لوگوں کا یہی خیال ہے کہ شاید اس طرح کا کام کر رہے ہیں۔ ہاں چودھری صاحب، میں یہاں پہ یہ اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں، میں کسی کی یہاں پہ یہ کہ کسی نے سروے ٹھیک کیا ہے یا نہیں کیا، یا انہوں نے کتنا سیمپل کلیکٹ کیے ہیں، یا ظاہر ہے ان کی اپنی ذمہ داری ہے، تو میں ریپبلک پالیسی کی طرف سے یہ بات میں ناظرین کو آگاہ کر دوں کہ ہم نے گراس روٹ لیول پہ عام طور پہ ایک قومی اسمبلی کے حلقے میں 20 سے لے کے 30 تک یو سیز ہوتی ہیں، تو ہر یو سی کا دوسری یو سی کے ساتھ کہہ لیں کہ ڈفرینس ہوتا ہے کہ وہاں پہ کس ٹائپ کے لوگ رہ رہے ہیں، دوسری یو سی میں کس ٹائپ کا وہاں پہ کلچر ماحول ہے۔ تو ہم نے یو سی لیول پہ لوگوں سے انٹریکٹ کیا اور ان کی رائے معلوم کی، اور پھر لاہور میں خاص طور پہ چونکہ ورکنگ کلاس بہت زیادہ ہے اور کالجز یونیورسٹیز ان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، میل ہیں فیمیلز ہیں، ان کے ساتھ انٹریکٹ کر کے ہم نے فزیکلی بھی اور آن لائن بھی سوشل میڈیا کی جو ایپس ہیں ان میں بھی کویسچن ہم نے بھیجے اور ان کی رائے معلوم کی۔ تو اس لحاظ سے یعنی ہم نے ان سے رائے لی اور تب جا کے یہ سروے رپورٹس جو پرسنٹیجز ہیں یہ ہم نے مرتب کی۔ ہم نے اپنی طرف سے کوئی نہ کسی کو کوئی فیور دینی ہے اور نہ کسی کے کوئی خلاف، یہ پیورلی ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے اور ہم نے انڈیپینڈنٹلی ہی لوگوں کی رائے معلوم کی، اور گراس روٹ لیول پہ یو سی لیول پہ جا کے ہم نے یہ انفارمیشن کلیکٹ کی جو ہم ناظرین کو یہ پیش کر رہے ہیں۔ تو اس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ریپبلک پالیسی کا جو سروے ہے باقیوں سے اس طرح مختلف ہے اور زیادہ اتھینٹک ہے۔ ہاں بالکل یہ بات درست ہے۔ تو اور آخر پہ میں جو سروے ہے لاہور کا، اس کی جیسے میں نے شروع میں بتا دیا تھا کہ لاہور میں پاپولر ووٹ جو ہے وہ 75% ہے اور ٹریڈیشنل ووٹ جو ہے وہ 25% ہے۔ جب ہم پاپولر ووٹ 75% کی آگے بائیفرکیشن کرتے ہیں تو اس میں جو پی ٹی آئی ہے وہ 61% جو پاپولر ووٹ میں سے لوگوں نے وابستگی پی ٹی آئی سے ظاہر کی وہ 61% ہے، جبکہ پی ایم ایل این یہاں پہ پاپولر ووٹ میں سے صرف 22% لوگوں نے وابستگی مسلم لیگ نون سے اپنی ظاہر کی، جبکہ 17% میں ادرز ہیں جس میں ٹی ایل پی بھی ہے، پیپلز پارٹی، جے یو آئی، باقی جتنی جماعت اسلامی جتنی جماعتیں ہیں وہ 17% میں، لیکن پی ٹی آئی جو ہے اس کے پاس میجر شیئر جو ہے وہ 61% جو پاپولر ووٹ کا ہے وہ لاہور میں سے انہوں نے اپنی وابستگی پی ٹی آئی کے ساتھ ظاہر کی ہے۔ اور اس پاپولر ووٹ پہ کو اگر ہم سامنے رکھیں تو لاہور واقعتاً ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ پارٹی خاص طور پہ پی ٹی آئی کو الیکٹیبلز کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے پارٹی کے جو کارکنان ہیں جو لائل ہیں ان کو اگر ٹکٹ دیں گے تو پارٹی کا ووٹ ان کے ساتھ جائے گا اور وہ ایک بہتر مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے۔ اور اسی طرح جو مسلم لیگ نون، تو ان کو چونکہ ان کی پاپولر ووٹ میں پرسنٹیج کم ہے تو ان کو کینڈیڈیٹس کے لیے الیکٹیبلز کی یہاں پہ ضرورت ہوگی۔ الیکٹیبلز کے علاوہ عام کارکن جو ہے اس کا الیکشن جیتنا جو ہے سرے دست جو حالات سامنے آ رہے ہیں اس میں مشکل نظر آتا ہے۔ تو ابھی چونکہ جو سب الیکشن شیڈول اناؤنس نہیں ہوا، سیاسی پارٹیوں نے اپنے امیدواران جو ہیں وہ فائنل نہیں کیے، اگر فائنل کر بھی لیے ہیں تو انہوں نے پبلکلی اناؤنس نہیں کیے کہ کس کانسٹیچوئنسی سے ان کا کون سا امیدوار الیکشن کنٹیسٹ کرے گا۔ تو آنے والے دنوں میں جیسے ہی الیکشن شیڈول اناؤنس ہوتا ہے پارٹیاں اپنے کینڈیڈیٹس جو ہیں ان کو فائنل کر کے اناؤنس کر دیتی ہیں،
تو پھر ہم ذرا اس سے بہتر تجزیہ جو ہے وہ ناظرین کو پیش کر سکیں گے. کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ بالکل، میں آپ کی بات سے پوری طرح اتفاق کرتا ہوں. دیکھیے اس وقت تو پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے اس کے تو روزانہ کی بنیاد پہ اجلاس ہو رہے ہیں. جو ان کا پارلیمنٹری بورڈ بنا ہوا ہے، ظاہر انہوں نے فائنل کر لی ہیں ٹکٹیں یا کر رہے ہیں. دیگر اگر جو پارٹیاں ہیں وہ ان کی طرف سے ابھی اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں آئی. اور پلس یہ ہے کہ اب مختلف پارٹیاں جو ہیں، تقریباً ساری پارٹیاں جو ہیں، انہوں نے یہ برملا اظہار کرنا شروع کر دیا ہے کہ اس طرح اس وقت جو صورتحال ہے وہ الیکشن کے لیے مناسب نہیں ہے، اس کو تھوڑا ڈیلے کر دیا جائے تو ملک کے لیے بہتر ہوگا. جبکہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے مختلف مقدمات کی سماعت کے دوران جو ان کے ریمارکس آتے ہیں اس سے لگتا ہے کہ وہ ڈٹرمن ہیں کہ 8 فروری کی جو ہے وہ اس کو الیکشن ہونا چاہیے. تو جو ہماری یہ جو رائے ہے وہ تو ظاہر ہے مختلف لوگوں کے خیالات ان سے ان کے بیانات کی روشنی میں ہے کہ کون سی پارٹی آگے جا رہی ہے. یقیناً پاکستان میں خاص طور پہ اور پنجاب میں اور لاہور میں بھی جو شخصیت ہیں ان کے ووٹ ابھی بھی موجود ہیں. تو جیسے ہی سامنے فائنل کریں گے کینڈیڈیٹس پارٹیاں اور لوگ باہر آئیں گے الیکشن کیمپین کے لیے، اور وہ کیسے کتنا اچھے طریقے سے اپنے لیڈر کا بیانیہ یا پارٹی کا منشور ہے وہ لوگوں تک پہنچا سکیں گے، تو اس کے بعد ہی پتہ چل سکے گا کہ کیمپین میں کون سی پارٹی جو ہے وہ آگے جا رہی ہے. تو جی ناظرین، یہ لاہور کا جو حلقہ جاتی اور اوور ویو تھا یہ ہم نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا ہے. تو میری آخر میں آپ سب سے یہ گزارش ہے، حق رائے دہی کا استعمال ایک قومی فریضہ ہے، اس کو ضرور استعمال کریں اور اس سے آپ آنے والے حکمران، آنے والے اپنے نمائندے جو ہیں ان کو منتخب کریں، اور زیادہ سے زیادہ پارٹیسپیشن جو ہے وہ بہتر سے بہتر رزلٹ لائے گی. اس کے ساتھ ہی میں اور چودھری طاہر مقصود صاحب آپ لوگوں سے اجازت چاہیں گے. پھر انشاءاللہ جیسے ہی امیدواران نامزد ہوں گے تو پھر ہم اپنا گفتگو کا سلسلہ اور تجزیہ جو ہے وہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے. شکریہ.